قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. لا طاقت، نوٹ کیجئے اس جملے کو، لا طاقت لنا اليوم، آج تو ہم میں طاقت نہیں کہ جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی ملاقات پر یقین رکھنے والوں نے کہا بسا اوقات چھوٹی اور تھوڑی سی جماعتیں بڑی اور بہت سی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غلبہ پا لیتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ کتنی بڑی بات ہے. آپ دیکھیے کہ قلیل گروہ کا اللہ کے اذن سے ایک بڑے گروہ پر غالب آنا. اصل چیز اللہ کا اذن اور انسان کا صبر ہے. جب صبر کی جگہ تھوڑ دلی، حب دنیا اور موت کا خوف آ جائے تو امت فتنوں کا شکار ہو جاتی ہے. ہم اس آئینے میں خود کو دیکھیں. آج کے مسلمان کا مقصد حیات کیا تھا؟ اللہ نے اس کو عزت اور آنر کتنی دی، اللہ نے اس کو ذمہ داریوں کا بوجھ دیا، لیکن وہ دنیا کے اس سمندر میں غوطے کھا کھا کے حل من مزید حل من مزید کرنے لگا. دنیاوی مفادات سمیٹنے، دنیا سجانے اور نفس کی پوجا پاٹ میں مگن ہو گیا. تو بتائیے پھر ایسی امت کیسے امت وسط بنے، اور کیسے ان ذمہ داریوں کا احساس دلایا گیا کہ دیکھو تم اپنی ذاتی زندگی کو اتنا پھیلا لو گے تو تم کیسے اس اجتماعی ذمہ داری کا بوجھ اٹھاؤ گے، جس میں میرے سمیت ہم سب میں سے ان کے لیے جو دین کے لیے، جو مخلوق کے لیے، جو اللہ کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. سبق ہے کہ اپنی دنیا کو مختصر رکھیے، اور پھر کیا ہوگا؟ یہ سب کیجئے تو پھر دعائیں مانگے. اصل میں یہاں کسی بھی جنگ میں کامیابی کے انگریڈینٹس دیے گئے. کیا؟ مضبوط لیڈرشپ، اچھے رہنما مل جائیں، آپ کو گائیڈ کرنے والا کوئی مل جائے، اور اس کے ساتھ قوت برداشت ہو کہ پانی سامنے ہے لیکن چلو ہی پینا ہے، سیلف کنٹرولڈ ٹیم ہو، اور ساتھ ہی ساتھ پھر اللہ سے دعائیں مانگ لیجئے کہ اے میرے مالک تو مجھے ضائع نہ کرنا. اور لیڈرز دعائیں دینے والے ہی ہوں، اور ساتھ کام کرنے والے کام پہ فوکس کریں تو اللہ کی مدد آتی ہے، جیسے کہ یہاں آ رہی ہے.